ماہ رمضان میں محکمہ اوقاف نے میری تعیناتی شیخوپورہ سے لاہور کے علاقے ہیرا منڈی میں کر دی۔ مجھے ایک پرانی سی مسجد میں امامت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو گھر کی چھت پر کھڑی طوائفوں نے کہا، یہ مولوی بھی جلد بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا اور ضد پکڑ لی کہ یہاں عید کی نماز پڑھا کر ہی جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی مولوی ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ادھر نہ ٹک پایا۔ اگلے دن میں مسجد کے غسل خانے میں نہا رہا تھا کہ کسی گھر کی چھت سے ایک زنانہ شلوار میرے سامنے آ گری۔ میں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ شلوار کے ساتھ ایک خط بندھا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا، آج رات اپنی شلوار لینے ضرور آؤں گی۔ میں بہت خوف زدہ ہوا کہ یہ کیسے علاقے میں پھنس گیا۔ تاہم عشاء کی نماز کے بعد میں نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا، پھر سو گیا۔ سحری سے پہلے میں مسجد میں داخل ہوا تو دسمبر کے اوائل کی بات ہے کہ جب ماہ رمضان میں محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخوپورہ کے امیر محلے کے جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور کیا مقصد ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے بچے ہیں، ان کے بگڑنے کا ڈر ہوگا۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا۔ میں نے سامان باندھا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھنا مناسب سمجھا۔ خیر، اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے دونوں میاں بیوی۔ جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا، پھر بھلی مانس کسی کونے میں منہ رکھ کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہوئے۔ بادامی باغ اڈے پر اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا، پھر برقعے میں ملبوس عورت ساتھ دیکھ کر 40 روپے کے عوض مجھے لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ کیا اور کہا، میاں جی آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹیپی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ کی بعد ہم پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوت، غلیظ دامن سے ناک پونجھتے بچے، نالیوں میں کالا پانی، کوڑے کے ڈھیروں پر منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزی پھلوں کے ٹھیلوں پر اور بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان، سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے کھدروں سے بچے عورتیں نکل کر جمع ہونے لگے۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے یہ نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ ہے، مرد کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں ہاں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، داڑھی والا مرد ویسے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفاء کے محلے میں کوئی طوائف آ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو مولوی صاحب کرتا ہوا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے، 25 سال سے وہ یہاں رہتا ہے۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی آپ سے مل کر۔ دبلا پتلا سا عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا لباس، کاندھے پر خانے والا سرخ سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا نشان، سر پر سفید ٹوپی اور نگاہیں نیچی، سادہ اور نیک سا آدمی تھا۔ بوڑھا تھا مگر کمال کا حوصلہ ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن گزر گئے۔ 2 کمروں کا ایک کوارٹر تھا، مسجد سے متصل تھا۔ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ، بیت الخلاء اور ایک ننھا منا سا صحن تھا۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑے گھر کی کیا ضرورت تھی، ہمارے لیے یہ کافی تھا۔
بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا وقت لگتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے میرا ہاتھ بٹایا۔ صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک، تھوڑا کریدنے پر پتہ چلا کہ یہاں آنے والا ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا ہے، بس تنخواہ کے نام پر 2 وقت کا کھانا مانگتا ہے اور رات کو مسجد میں ہی سوتا ہے۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ بھی مل جاتی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں مسجد کے غسل خانے میں نہا رہا تھا کہ اوپر چھت سے ایک زنانہ شلوار میرے سامنے آ کر گری۔ مجھے محسوس ہوا کہ شلوار کے ساتھ کچھ بندھا بھی ہے۔ اوپر دیکھا تو چھت پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے غور کیا تو شلوار کے ساتھ ایک خط بندھا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آج رات میں اپنی شلوار لینے ضرور آؤں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھ سے پہلے آنے والے امام مسجد ایسے نہیں بھاگے ہوں گے، یہ جگہ ہی ایسی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے اور ساری رات اللہ سے یہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے ان عورتوں کے شر سے بچانا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو غلام شبیر سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ وہ تھوڑا سا ہچکچایا، پھر ایک طرف لے کر گیا۔ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے، میاں جی اب آپ کو کیا بتاؤں؟ جوان آدمی تھے، غیر شادی شدہ تھے، محلے میں بلا حسن کی کیا کمی تھی؟ بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے والے تھے؟ سونے کی چڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولوی کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولوی نہ مانا۔ ایک رات لڑکی کو بھگا کر لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولوی جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ قاتل پکڑے یا نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کے وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا، نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا کوئی اللہ کی بندی ہوگی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہ معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو اوسان خطا ہو گئے یہ سن کر۔ میاں جی بی بی نہیں جا سکتی وہاں۔ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں ہے، مگر سب اس کو نوراں کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے ہو۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا میرا غصہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے لوگ ہیں، ان کا ہاتھ کا کھانا نہ کھایا تو آپ کو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، آپ کی تنخواہ ممکن نہیں رہے گی۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے لیکن طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نوراں کنجری کے گھر سے کھانا آنا بند ہو گیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کا گھر ہے، جو بھی نام رکھ لیں، سب مسجدوں کا جیسے نام ہوتا ہے۔
میں کچھ کسیانہ ہو کر بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ لیتا ہے، آپ ہی کچھ اچھا سا نام رکھ دیں۔ وہ سر کو جا کر بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے اس مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا۔ گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا ہوا صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کا نام تبدیل کیا اور اپنی پسند کو داد دی۔ اندر کی جانب بڑھا جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11 12 سال کی عمر کے لڑکے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے لگ جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، یہ نہ میں کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا، لیکن پھر ایک غضب ہو گیا۔ ایک دن قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ جس کا نام نبیل تھا، کسی بات پر وہ زیادہ شرارتی تھا، تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا اس کا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر کر لیتا، چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی میرے سر میں عجیب سا درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی گولیاں لی، لیکن اس کے باوجود آرام نہیں آ رہا تھا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے منع کرنے پر بھی وہ بچہ ناغہ نہیں کر رہا تھا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑنا کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہوا۔ میں نے پاس رکھی لکڑی کی راہل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ نشانہ تو کمر کا تھا، لیکن اس کے سر پر جا لگی اور خون بہنے لگا۔ بہتا خون دیکھ کر مجھے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا، بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، مرہم پٹی سے ہی کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر ہی پہنچ گیا۔ اچانک چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجدوں کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40 سال کا سن ہوگا، معمولی شکل، سانولا سا رنگ۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس نے کہا، نوراں مولوی صاحب۔ میں نے چادر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا، نوراں کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ نبیل کی مرہم پٹی کرانے اور اس کو گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ جی نوراں کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کی گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کے ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں۔ باہر نکل کے کھڑی ہو جا، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرت سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا، پھر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نوراں کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکتی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نوراں کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نوراں کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ضرور ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا کہ
بچے کی بھلائی کے لیے ہی اسے مارا تھا، کیا ہوا جو مار دیا؟ پھر ایک طوائف کو کیا حق ہے کہ وہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نوراں کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے تمام بچے نوراں کے ہی ہیں، اس کے علاوہ ایک بچہ گود میں ہے۔ بس اس محلے میں صرف نوراں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے، باقی لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نوراں کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بھنا کر جواب دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں لے کر آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نوراں کنجری کی بات ادھر ہی رہ گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں کی بات کا ذکر ہے۔ عشاء کی نماز پڑھا کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلا تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم اور طبلے کی تھاپ کی آواز آ رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نوراں کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گلابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑا اور جوڑوں پر موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدی چہرہ، گہری سرخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ میں جھانکتی ننگی دعوت۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نوراں کا وکیل جو ٹھہرا۔ چھوڑیے میاں جی، غریب عورت ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ دوسرا، مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے میں جھانکتی ناگواری کا رخ نوراں کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نوراں کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کے کاغذات جمع کرانے گیا۔ غلام شبیر بھی کچھ کاغذات لے کر میرے پاس آیا اور پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نوراں حج کرنا چاہتی ہے۔ میں نے نفرت انگیز لہجے میں کہا کہ حرام کے پیسے سے وہ حج کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ میں اس کے کاغذات ہرگز جمع نہیں کراؤں گا۔ یہ سن کر غلام شبیر کاغذات لے کر واپس آیا۔ بیت اللہ کے حج کے دوران میرا پاؤں پھسلا اور بھیڑ میں نیچے گر گیا۔ مجھے میری موت میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ کسی حاجی کا پیر میرے سر پر پڑا تو کوئی پیٹ پر۔ مجھے اس دن اپنی زندگی کا آخری دن محسوس ہونے لگا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ایک ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے ہجوم میں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے ہجوم میں سے اٹھانے والی کوئی اور نہیں بلکہ نوراں تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ نوراں یہاں کیسے آ گئی۔ اچانک میری بیوی آئی تو کہنے لگی کہ کہاں تھے آپ؟ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں اس کو جواب دینے والا ہی تھا کہ نوراں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بیوی کو بتایا کہ نوراں نے میری مدد کی، ورنہ ہجوم مجھے روند کر مار دیتا۔ بیوی حیران ہوئی کہ نوراں یہاں کیسے آئی۔ میں وطن واپس آیا اور غلام شبیر سے یوں ہی پوچھ لیا کہ ان کاغذات کا کیا ہوا جو تم نوراں کے لیے حج کرانے کے لیے لے آئے تھے۔ غلام شبیر نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کے جانے کے ایک دن بعد ہی نوراں قتل ہو چکی تھی۔ ایک گاہک اس کے گھر آیا تھا اور حج کے لیے جمع کیے گئے پیسے لوٹ کر چلا گیا اور ساتھ ہی نوراں کو بھی مار دیا۔ یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا۔ ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں میاں جی؟ آپ تو اسے ناپاک کہتے تھے، غلام شبیر نے مجھ سے پوچھا۔ کیا کہوں غلام شبیر، ناپاک وہ نہیں، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نوراں تو اللہ کی بندی تھی جسے اس نے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ نوراں جن 11 بچوں کو پال رہی تھی، یہ وہ بچے تھے
جن کو لوگ ناجائز بچے کہہ کر کوڑے پر پھینک دیتے تھے۔